ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. شہباز شریف صاحب ایک دفعہ پھر اس آزاد دنیا کا حصہ نہیں رہے. آبویسلی وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں رہے, ہم میں نہیں رہے. وہ چلے گئے نیب کی جیل میں, اور یہ اس سارے پروسیس میں دوسری دفعہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور آج ان کی عبوری ضمانت جو ہے منسوخ کر دی لاہور ہائی کورٹ نے. اس میں آبویسلی نہ نیب کا کوئی دخل ہے, نہ عمران خان صاحب کا بادی نظر میں کوئی دخل نظر آتا ہے. یہ ایک کورٹ کا ڈیسیژن ہے. وہ ثابت نہیں کر سکے یہ جو اتنی لمبی منی لانڈرنگ کی ٹرانزیکشنز کا الزام ان کے اوپر ہے. یہ بات صحیح ہے شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو ایک پائی بھی نہیں آئی, لیکن ان سے ملحقہ جو اکاؤنٹس ہیں جن میں ان کی کمپنی کے اکاؤنٹنٹ, رائڈر, اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ سے لے کے جن کی تنخواہیں 8,000 20,000 تھی, جن میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اور پھر وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک تو اس کا پتہ نہیں چل رہا, پھر ان کی وائف کے اکاؤنٹ کے اندر جو بتایا گیا مبینہ طور پہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, جو بعد میں پھر شہباز شریف صاحب نے بھی یوز کیا. شہباز شریف صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں بھی اس کی بینک ٹرانزیکشن ہوئی. اس کا بھی جواب بادی نظر میں وہ غالباً نہیں دے سکے کورٹ کے اندر, اور اسی وجہ سے شاید ان کو جو ہے وہ آج ضمانت منسوخ کرنے کے بعد نیب کی جیل میں بھجوا دیا گیا. اس سے پہلے میں الزامات کی فہرست سنواؤں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی کھل کے پریس کانفرنس کی, لیکن آبویسلی انہوں نے ان سوالات کے جواب نہیں دیے جو کورٹ نے بھی پوچھے ہیں. پریس کانفرنس بڑی ان کی زبردست تھی نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے. بڑا کھل کے انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا, بڑا بے خوفی سے, بڑے نڈر ہو کے. آپ بھی سن لیجئے کیا کہا انہوں نے آج. شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی, ایک وجہ اس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں, جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے, نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے, نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے, نہ ان کو عمران خان کے 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے, نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے, نہ ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے. اور شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے, یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں, کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں. عوام کی نظر میں شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہے, از دی اونلی چوائس. جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو, جو مسلط شدہ ہو, جس کو لایا گیا ہو, جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ جی ایچ کیو میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے, جو اتنا بزدل ہے. حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے. جب تک یہ اس کے پاس بیساکھیاں ہیں, جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے, اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے, اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے. اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا, ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا, تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں, آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ رکنے والی نہیں ہے. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یہ اگر مسلم لیگ نون کو ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے, بچوں, بیویوں, بیٹیوں, بہنوں کو گھسیٹ کر, رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے, اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا, میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا, کسی نے چپ رہ کر کیا, لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے. شہباز شریف صاحب پہ الزامات کی تفصیل تو میں بیان کروں گا, لیکن عامر لیاقت صاحب یہ جو انہوں نے فرمایا ہے, جو آپ کے اکاؤنٹ پہ, جو آپ کی گورنمنٹ, جو آپ کے پرائم منسٹر پہ ہے, انہوں نے تانا دیا پرائم منسٹر کو, بڑے بزدل ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کی جو میٹنگ ہے وہ تک اٹینڈ نہیں کر سکے, اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکے. وہ اتنے بزدل ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تنظیم سازی نہ ہو, حمزہ شہباز کو گرفتار کیا, گلگت بلتستان میں الیکشن نہ جیت جائیں تو شہباز شریف گرفتار کر لیا ہے. تو اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ہے. کورٹ کا فیصلے پہ ہم بات نہیں کر رہے ادھر. کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ سے فیصلہ کر دیا ہے. مریم صاحبہ نے جواب نہیں دیے منی لانڈرنگ کے الزامات کے, یہ بھی اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو سارا پرسپیکٹو عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیچ میں حدو تنقید بناتی ہے نون لیگ, کیونکہ گلگت بلتستان جیسے ایشو کے اوپر پرائم منسٹر جو ہے بقول مریم صاحبہ کے بزدلی میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو لیڈ کریں. واٹس یور ٹیک آن اٹ, پاکستان کون چلا رہا ہے بیسکلی؟
جی بہت بہت شکریہ کامران بھائی. میں مصدق بھائی کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا اور بہت گنے چنے جملوں کے ساتھ، نہایت بدتمیز خاتون ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کو نہیں کہتے. اگر ان کو کہنا ہی تھا عمران خان صاحب کو تو کہتے انہوں نے یہ کر دیا، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ کس طرح کی گفتگو ہے؟ یہ تو نواز شریف صاحب کی سکھائی ہوئی تہذیب نہیں ہے. نواز شریف صاحب تو آج بھی عمران خان کو ان کہہ کر بات کرتے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں یا یہ لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے بالکل درست فرمایا کہ نون میں سے شین کو بھی نہیں نکالا جا سکتا اور شین اور نون بھی الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نواز شریف ایک نشہ ہے. نون شین اور ہے کے ساتھ مل کے نواز شریف نشہ بنتا ہے. جی ہاں، اور یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان تھا، آپ کو تو پتا ہوگا، یاد ہوگا. نواز شریف ایک نشہ ہے. اب جب نشہ ہے تو اگر وہ نشہ ایسے لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ جو انہیں امام سمجھتے ہیں، تو پھر تو ایسے سارے لوگ نشہ ہی کہلائیں گے. کیونکہ جو اگر ان کو امام سمجھتے ہیں، کیونکہ امام کلین شیو نہیں ہوتا، امام کی بہرحال ایک داڑھی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ امامت کے تمام تر جو فرائض ہیں ان پر پورا اترتا ہے. لیکن انتہائی بے ربط کانفرنس تھی، پریس کانفرنس کی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 2-3 باتیں ایسی کی کہ جو میں نہیں سمجھ پایا. میں نے آج بغور ان کی پریس کانفرنس دیکھی. پہلی بات ان کی یہ کہ ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ضمنی انتخابات، ایک تو اتنے آسان نہیں ہے، اور اگر کوئی ضمنی انتخابات کرا بھی دے تو یہ جان لے کہ نون لیگ میدان میں ہوگی. اور تو بھائی آپ لوگ پھر استعفے کیوں دے رہے ہو؟ جب ضمنی انتخابات میں بھی آنا ہے تو پھر استعفے کاہے کو دے رہے ہو؟ اس کا مطلب پھر لڑنا چاہتے ہو انتخابات، تو پھر استعفے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ جی میرے جو مطلب ایک تو چچا نہیں کہتی، وہ ان کو چچا کہنا چاہیے، چاچا جان کہنا چاہیے. ان کے چاچا ہیں وہ، ہاں چاچا ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے ان کی زندگی میں. انہوں نے کہا وہ 40 سال سے جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کے بارے میں سوچ رہے ہیں، 30-40 سال سے. تو اگر وہ سوچ بھی رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے اگر سوچ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ بچپن سے جاسوس بن کر ان کی باتیں سنتی رہتی تھی کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں. یہ تو بڑی غلط بات ہے. اگر ان کے چچا جان اگر ایسی بات سوچتے بھی تھے، مفاہمتی کی بات سوچتے تھے، بری بات تو نہیں سوچتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرا اور نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے. ہمارے مصدق بھائی، ان سے تو میری اب چونکہ دوستی ہو چکی ہے اور میں تو ان پر خود تصدق ہوں، تو یہ مصدق بھائی بھی اور تصدق بھائی بھی ہیں، تو اس لیے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ واقعی مصدق بھائی جیسے لوگ یا مصدق ملک جیسے لوگ جو ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں سیاست کا اور ایک بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ شاید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ نہیں اٹھا سکتے. اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ دونوں تو یہ باہر چلے جائیں گے، یہ بھی باہر چلے جائیں گے. ایک صاحب تو جا چکے ہیں، شاید مریم بھی چلی جائیں، شاید دیگر لوگ بھی چلے جائیں. لیکن مصدق صاحب بھی باہر چلے جائیں گے. صاحب کو پاکستان میں رہنا ہے. وہ تو پاکستان رہیں گے. ہاں جی، مصدق نہیں جائیں گے. یہ آپ کو اتنی شیورٹی کیسے؟ وہ ٹریول کے لیے تو باہر جا سکتے ہیں یار، حد ہو گئی. آپ تو عامر بھائی سب پوری نہیں، اور ٹریول کے لیے جا سکتے ہیں، ٹریول کے لیے ہوا خواری کے لیے جا سکتے ہیں. مصدق بھائی ٹریول کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. کبھی کبھی میرے ساتھ، ایک منٹ عامر بھائی، کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے تنظیم سازی کے لیے بھی جا سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، برحال آپ آگے بتائیں. جی ہاں، تنظیم سازی کے لیے بالکل جائیں، لیکن 3 بجے کے بعد نہ جائیں پلیز. تنظیم سازی پہلے کر لیں، جو کچھ بھی کرنی ہے 3 بجے کے بعد نہ کریں. اس کے بعد تنظیم سازی نہیں ہوتی، پھر تنظیم راضی ہوتی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا انسان کو سمجھنا چاہیے. اور ویسے بھی میں یہ بات کل بھی کہہ چکا ہوں کہ سفر المظفر کے مہینے میں رجب جو بھی کہے گا وہ پٹے گا ضرور. اوہو، سفر کے مہینے میں رجب جو کہے گا، یہ تو آپ نے مہینوں کو بیچ میں لا کے کلیش آف وہ کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے آج دیکھیں نون لیگ بکھری نہیں. عامر بھائی آپ جتنا بھی کہہ دیں، اور یہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ نون لیگ میں جتنی مصیبتیں آئیں وہ بکھری نہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی امامت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ لیڈرشپ کے اندر کھڑے ہوئے. اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے، ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، رسپونڈ کر دیجئے، کہ آج شہباز شریف گرفتار کر کے کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قرارداد کی توثیق کی ہے. شہباز شریف نے پہلے کہا گیا تھا وہ جیل کے اندر ہو یا باہر اے پی سی میں کیے گئے تمام فیصلوں میں درآمد ہوگا. غلط فہمی میں رہیے گا عامر بھائی، ایسے اوچھے کنڈوں سے ہمیں جھکایا نہیں جا سکتا. جناب دیکھیں، میں تو پہلے بھی دل سے یہی چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کبھی نہ بکھرے، لیکن جو بکھرے ہوئے پہلے سے ہوں ان کو سمیٹنے کے لیے اس طرح کے ٹویٹ سے، اس طرح کے بیانات ان کو کبھی سمیٹ نہیں سکتے. مسلم لیگ نون میں میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ وہ کبھی نہ بکھرے، وہ ہمیشہ متحد رہ کر مقابلہ کرے. لیکن مسلم لیگ نون، مصدق بھائی اگر اپنے دل سے پوچھیں یا آپ ان کی طرف سوال کر دیجئے گا کہ وہ بکھری ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب کے خیالات کچھ اور ہیں، رانا تنویر حسن صاحب کے خیالات کچھ اور ہیں، شہباز شریف صاحب کے خیالات کچھ اور ہیں. تو یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں ذہنی طور پر، اپنے خیالات کے لحاظ سے، اپنے نظریاتی طور پر.
رائٹ، یہی بات آج شبلی فراز صاحب نے شہزاد صاحب نے بھی کہی. مصدق صاحب میں آپ کو سنوایا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی تو کھل کے سامنے آ گیا کہ آپ کی پارٹی بکھر گئی ہے، تو آپ اے پی سی میں کیا جائیں گے، آپ لانگ مارچ کیا کریں گے، آپ اس حکومت کو ٹف ٹائم کیا دیں گے. یہ اپوزیشن اس وقت جو ہے بغیر کسی میجر قیادت کے، نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں اور شہباز شریف صاحب جیل کے اندر ہے. شہزاد صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد بکھرنے کی باتیں پوچھتے ہیں مصدق صاحب سے. جی مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارج شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں. بھتیجی نے چچا کا باب بند کر دیا. انہوں نے آج کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی 30 سال کی سیاست مفاہمت کی سیاست ہے. 2-3 ماہ آپ کا کیس چلا اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے کیس میں جب دیکھا کہ اس میں شواہد ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے تو انہوں نے آپ کی ضمانت ریجیکٹ کر دی. کس کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کو کیا سلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے؟ یہ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی، وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں، اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگم کو بنگلہ خرید کے دیا، ولاس خرید کے دیے، گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے. آپ خود چونکہ کافی بڑے شاطر انسان ہیں تو یہ ایک عام آدمی کا حق مارا ہوا پیسہ ہے، یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے. مصدق صاحب آج کرپشن کے چارجز میں عبوری ضمانتوں کی منسوخ ہوئی ہے، اور یہ جو چارجز پڑھ کے سنائے میرے پر لسٹ پہ موجود ہے، میں ٹائم ویسٹ کرنا چاہ رہا، سب کو پتہ ہے اس بارے میں. آپ کو لگتا ہے آج نون لیگ بہت زیادہ مورلی لیٹ ڈاؤن ہوئی ہے ایون اپنے ورکرز کے اندر بھی؟ اور دوسرا عامر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بجائے آپ جواب دینے کے آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بہت ہی گستاخانہ لہجہ اپنایا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ نے بقول پاکستان تحریک انصاف کے. واٹ یور ٹیک آن اٹ؟ آج بکھری ہوئی ہے بھی نون لیگ پہلے سے بھی زیادہ؟ دیکھیں، پہلے تو ساری پریس کانفرنس جو ہے وہ پوری عوام نے دیکھی ہے. اب آپ خود ہی اس کا موازنہ کر لیجئے ان الفاظ سے جو عمران خان صاحب بولتے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کلپ ہو تو ذرا چلائیے. وہ جب جاتی عمرہ گئے تھے کہ میں ادھر کسی کا رشتہ لینے نہیں آیا یا کیا کرنے نہیں آیا، یہ شیخ رشید صاحب کا وہ الفاظ نہیں میں دہرا سکتا کہ اگر میں یہ کروں تو یہ پورا علاقہ بہہ جائے. وہ کیا کریں اور پورا علاقہ بہہ جائے؟ اور اس سے پہلے وہ اداروں کے متعلق بھی جو کچھ گفتگو فرماتے رہے ہیں، اگر آپ وہ چلائیں تمام گفتگو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بد تہذیبی کون کرتا ہے. یا آپ کنٹینر کے زمانے کی وہ تمام گفتگو چلائیں جو چلتی رہی ہے، تو اس کنٹینر کی زبان جس کو لے کے وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے ہیں اور جو آج ان کے تمام وزراء بول رہے ہیں، اگر وہ آپ تمام زبان چلائیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون بد تہذیبی کر رہا ہے اور کون تہذیب کے دائرے میں رہ کے سیاست بھی کر رہا ہے اور گفتگو بھی کر رہا ہے. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ ٹیلی ویژن کے اوپر نشے اور نشائی کی بات تو نہ کریں، کیونکہ کریں گے تو پھر ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، پھر بات دور تک چلی جائے گی. چھوڑیے اس بات کو، نشے کی بات بھی رہنے دیجئے اور نشائی کی بات بھی رہنے دیجئے. اور تیسری بات میں کرتا ہوں سیاسی طور پہ بکھر جانے والی بات. سیاسی طور پہ بکھر جانے کی جو گفتگو ہے 20-25 سال سے تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. کامران شاہد صاحب جی، یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی بکھرنے کی گفتگو ہوتی رہی، تب بھی ہمیں پتہ چلا. لوگ کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے نواز شریف صاحب کو اور وہ خود وزیر اعظم مشرف صاحب کے دور میں. جی، مگر یہ تمام کوششیں، جی مشرف صاحب جی، تو وہ تمام کوششیں، وہ تمام دعوتیں جو ان کو ملتی رہیں، ان کا حال آپ کے سامنے ہے. جی جی. اور اب بھی جو بھی دعوتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے وہ مختلف زاویوں سے چیزیں لا رہے ہیں، اس کا جواب تو مل ہی گیا ہے. لیکن اس وقت تو آپ کی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے مصدق صاحب، یا اب مریم نواز صاحبہ کی زیادہ گرپ مضبوط ہو جائے گی؟ آن دی کنٹرری، مطلب اگر اس طرح دیکھا جائے تو اب تو نہ شہباز شریف ہے، نہ حمزہ شہباز ہے، نہ نواز شریف ہے، اور نواز شریف کے کوئی ریپرزنٹیشن تو مریم نواز ہے. تو مریم نواز کو اگر کسی سے پولیٹیکل چیلنج تھا ود ان دا پارٹی وہ شہباز شریف تھے، وہ بھی جیل جا چکے ہیں. تو اب تو مریم نواز زیادہ آئی تھنک پاور میں آ جائیں گی، ایسا ہی ہے؟ ایم آئی رائٹ اور غلط ہے؟ دیکھیے، ہمارے گمان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گمان میں تو یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی ہیٹ بڑھے گی مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا، اب تک ہماری پارٹی کا کون سا شخص ہے جس کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ آپ ہیں. جیسے ہی کوئی گفتگو ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی بات شروع ہوتی، جی پکڑ لیں گے جب جی چاہے گا. ڈرایا تو ہے تھوڑا سا، آپ ڈرے لگ بھی رہے ہیں. لیکن
نہیں اس سے کوئی فرق نہیں, ڈرانے سے ضروری تو نہیں کہ کوئی ڈرائے تو ڈر ہی جائیں. یہ تو آج مریم نواز صاحبہ نے بھی آپ کو جواب دے ہی دیا اس کا. صحیح, لیکن نہیں مجھے نہیں دیا, جس کو دینا ہے انہوں نے تحریک انصاف کو دیا. سر میں تو جرنلسٹ ہوں, مجھے کیا جواب دینا تھا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, میرا مطلب میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ جواب, میں نے کہا اس بات کا جواب تو بالکل صحیح, بالکل صحیح, یو آر رائٹ. اگر آپ دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو جیل میں ڈالا اور یہ کہا, لیکن مصدق بھائی بات یہ ہے, یہ جو الزامات ہیں ان کی ٹرانزیکشنز کے, ان کا جواب نہ آپ کی طرف سے مریم صاحبہ کی طرف سے آتا ہے نا. شہباز شریف صاحب نے عدالت میں یہ کہا, یہ بات ٹھیک ہے کہ 12 سال سے میں ٹیکس بھی ادا کر رہا ہوں, میری کسی کمپنی سے ایک دھیلا میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا, ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی نہیں آیا, جو کیس ہے ان کے, بلکہ ان کے اکاؤنٹ میں انڈائریکٹلی گیا ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی, جن کا جواب وہ آج بھی کورٹ میں نہیں دے سکے. تو جب وہ جواب نہیں دیں گے مصدق صاحب, تو آپ بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, ان کے چوٹی کے لائر ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ایک قانونی طریقے سے ان کی ضمانت جو ہے منسوخ ہوئی ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں. دیکھیے یہ گفتگو تو آپ کو یاد ہوگا جب شاہد عباسی کے اوپر کیس چلا تھا تو تب بھی ہوئی تھی. اس کے بعد ذرا وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا دیجئے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے کہ جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے امریکہ کی حکومت کو انفلوئنس کر کے USAID کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگوایا جس نے ایک کانٹریکٹ دیا. یہ مقدمہ آپ لے کر آئیں جب ان کو 9 مہینے کے بعد جب ان کو ہائی کورٹ نے چھوڑا. آپ کی اے پی سی کی شدت اسی طرح کی گفتگو اسی لیول پہ چلے گی یا کم ہو جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے مریم نواز صاحبہ پہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ اکیلی اب لیڈ کریں گے یہاں سے نون لیگ کو, یا کوئی اور لیڈ کرے گا؟ جی کوئی اکیلا نہیں ہے, ہماری پارٹی کے اندر کافی ڈیپتھ ہے. ہماری پارٹی کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں. ابھی آپ کو بہت سے لوگ اریسٹ کرنے پڑیں گے اور ہمیں لگتا ہے کہ کریں گے, ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. جیسے ہی APC ہوئی ہمارے گمان میں تو یہی تھا کہ اب یہی ہوگا جو آج ہوا ہے. بلکہ ہمارے گمان میں کیا ہوگا, ہمارے پاس تو ہمیں تو خطرہ تھا جو شیخ رشید صاحب نے تو یہ کہا کہ 30 سے پہلے اریسٹ ہو جائیں گے, ان کو کہاں سے انفارمیشن ملی. یہ آج جو آپ تمام گفتگو کر رہے ہیں یہ اسی طرح جو نیب کا ایویڈنس ہے, یہ ٹیلی ویژن سکرینوں پہ بڑے آہستہ چلتا رہا ہے, لیکن استغاثہ کیوں نہیں دائر ہوتا؟ آپ کو سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب جو ہیں یاد ہوگا کہ 1.5 سال ان کو جیل. دیکھیں مصدق بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سعد رفیق کا کیس بادی النظر میں بوگس نظر آیا, ان کو چھوڑ دیا گیا. رانا ثناء اللہ کا کیس میں نے خود کہا بڑا بھونڈا نظر آیا, چھوڑ دیا گیا. بٹ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اب شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے, جو ان کی ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہے, دیٹ از ڈیفرنٹ. دیکھیے آپ کا ہو سکتا ہے صحیح ثابت ہو, لیکن اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہائی کورٹ کا جج لگا دیا جائے اور یہاں پہ وکیل بٹھا دیے جائیں تو پھر تو آپ تجزیہ کر کے بتا سکتے ہیں. لیکن اگر پریس کانفرنسز کی بنیاد پہ یہ بات کریں تو ابھی تک حکومت نے جتنی بھی پریس کانفرنسز کی ہیں اس میں وہ 3-4-5 ہزار صفحے کا ایویڈنس لے کر آتے ہیں, بعد میں استغاثہ نہیں دائر. لیکن صدیق بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ایویڈنس کی بات نہیں کر رہے. آج کورٹ میں گورنمنٹ جی دیکھیے میں آپ کو آج عدالت میں کیا ہوا ہے, حکومت کے پاس 90 دن ہوتے ہیں استغاثہ دائر کرنے کے. اگر استغاثہ دائر ہو گیا 90 دن میں تو خیر نہیں ہوا, آپ کو معلوم ہے تقریباً لگ بھگ 1 سال سے یہ چل رہا ہے. اس کا مطلب آپ جس کو مرضی جب تک مرضی جیل میں رکھ سکیں. لیکن اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو استغاثہ اگر دائر ہو گیا ہے اور وہ ECL پہ ہیں تو پھر گرفتار کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ استغاثے کا مطلب ہے کہ سر آپ کا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے, مجھے آگے جانا ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. آپ کا سارا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی کیس چلائیں, اس کے بعد اگر ثابت ہو جائے تب گرفتار کریں, پہلے گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی ابھی تک ان ٹرانزیکشنز کو ثابت نہیں کر سکے کہ ٹرانزیکشنز ان کے اکاؤنٹ میں انڈائریکٹلی کیسے آئیں, ان کے بیگم کے اکاؤنٹ میں کیوں آئیں, ان کے اکاؤنٹنٹ کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کیوں ہیں. جی یہ ثابت نہیں کر سکے وہ ابھی تک کورٹ میں. جی وہ آپ کی یہ تمام باتیں جو ہیں اسی طرح کی باتیں آپ نے LNG کے زمانے میں نہیں کی تھیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کیس ٹو کیس نہیں, میں نے صدیق صاحب میں نے یہ بات ویسے میں نے یہ بات نہیں کی تھی, حکومت تو کہتی رہتی ہے وہ تو آپ کو جیل میں ڈالنے آئی ہے, لیکن میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ LNG کا کیس میں معافی چاہتا ہوں کامران صاحب. جی سر کامران صاحب, میں جب آپ کہتا ہوں میرا بالکل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کا ٹھیک ہے, میں تو عزت سے ایک بات جس نے بھی بات کی تھی ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. میں سمجھ گیا آپ کو, حکومتی وزراء ہیں, اس کے علاوہ کچھ شام کے ٹیلی ویژن آپ سب کو ہی رگیت دیتے ہیں بیچ میں. سر پوائنٹ آ گیا میرا, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, میرا مطلب رگیتنا نہیں تھا, میرا تو گزارش. میں نے ذرا آگے جا رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب کے پاس. جی عامر بھائی جلد سے رسپونڈ کر دیں, حافظ صاحب کی طرف جانا ہے, بڑا دل بےتاب ہو رہا ہے میرا آپ سے بات کرنے کو. مختصر سی بات کرنی ہے, بس یہ کہ
مصدق بھائی کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا کہ نواز شریف ایک نشہ ہے، آپ کی پارٹی نے کہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کے جملے میرے جملے نہیں ہیں، تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں نشے اور نشئی میں تو آپ ضرور تشریف لے جائیے، میں نے یہ نہیں کہا ہے، یہ آپ کی پارٹی نے کہا تھا۔ چلیے حافظ صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے نشے کی باتیں نہ کریں، تہذیب کی بات جو کر رہے ہیں، تہذیب کی بات جو کر رہے ہیں، تہذیب کی بات جو کر رہے ہیں، تو دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ مصدق بھائی، خدا نہ خواستہ، اور اچھی بات آپ نے کہی، اگر کنٹینر سے کوئی گفتگو ایسی ہوئی تھی تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اس گفتگو کی نقل نہ کرتے، آپ تو ادب سے بات کرتے، آپ کو تو ادب سے کرتے، چلے جی آپ کو اس گفتگو کی ہم جاتے ہیں حمداللہ صاحب کے مجھے پاس۔ بھی اجازت 1 سیکنڈ کا دیجیے گا مصدق بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے بھی 1 سیکنڈ دیجیے گا۔ جی میں نے بھی نہیں 1 سیکنڈ لوں گا جی میں بھی مریم اورنگزیب، آپ خامخواہ ڈیفینسو ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کے گمان میں کیا آیا، تو میں تو مریم اورنگزیب ہی سوچ رہا تھا کہ انہی سے بات کروں گا نشے اور نشے کی، آپ کے گمان میں پتہ نہیں آپ ان سے بات ٹھیک ہے۔ اور دوسری کسی قسم کی ابھی آپ کی دوبارہ ٹرن ہے، میں جسٹیفائی نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے حمداللہ صاحب، بہت سوری آپ کے پاس لیٹ آیا میں، یہ دونوں بھائیوں نے مجھے آنے نہیں دیا آپ کے پاس۔ اچھا حمداللہ بھائی، بات یہ ہے آن اے ویری لائٹر یٹ سیریس نوٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ میں آپ نہیں رہ جانا ہے، جس نے اے پی سی اپوزیشن سب کچھ لیڈ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ سارے تو چلے گئے جیلوں میں، اور باقی جو رہ گئے وہ بھی جانے والے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نیب میں آ گیا بلاوا، مجھے لگ رہا ہے اینڈ میں رہ جانا ہے آپ نے، اور آپ کے ساتھ قیادت ہوگی، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ جو آپ نے چڑھائی کرنی ہے۔ اے پی سی کا فیوچر کیا ہے سر، اور آپ کو کیا عمران خان سے مولانا کو اتنی لاگت بازی ہے؟ میں ان کی سپیچز سن رہا ہوتا ہوں جو ہم یہاں چلا بھی نہیں سکتے، اتنا سخت وہ جملے یوز کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ حلال حرام جائز ناجائز کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو کنٹینڈر بھی نہیں ہے، نہ آپ کی اتنی سیٹیں، نہ آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں عمران خان کو فیڈرل لیول پہ۔ پرابلم کیا ہے عمران خان سے، ذرا تھوڑا یہ تو بتائیے لوگوں کو آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کامران صاحب، سر کافی دیر کے بعد مجھے موقع ملا۔ جی دیر آیا درست آیا کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں اور پھر نیب کی بات کرتے ہیں، نیب کی بات کرتے ہیں۔ کون سی نیب؟ وہ نیب جس کی ویڈیو سامنے آئی، وہ چیک کر رہا تھا ویڈیو میں سر تاپا کہ کہیں تو کوئی کرپشن کی سیاہ دبا تو نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ویڈیو سامنے آئی لیکن احتساب خاموش۔ اور پھر جس جج صاحب نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی، اس کی ویڈیو سامنے آئی، نیب خاموش۔ اور لیکن ایک غریب آدمی تھا جس کا نام میرا خیال کریم تھا، اس کی اے ٹی ایم کی ویڈیو آئی، وہ پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا۔ اب یہ ہے مدینہ کی ریاست میں پتہ نہیں، جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اسلامی تاریخ میں، مدینہ کی ریاست میں تو اس طرح نہیں تھا۔ مدینہ کی ریاست میں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس قاضی کے سامنے کھڑے تھے جس قاضی کو انہوں نے خود قضاوت کے منصب پہ بٹھایا تھا، اور فریق مخالف کون تھا؟ وہ یہودی تھے، غیر مسلم تھے۔ لیکن یہ عجیب مدینہ کی ریاست ہے۔ نواز شریف کے لیے بعثت امام داڑھی ضروری ہے، لیکن ریاست مدینہ کے امیر المومنین کے لیے وہ شرائط ضروری نہیں ہے جو شرائط ریاست مدینہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ حکومت جو ہے یہ ٹک ٹاک حکومت ہے۔ اس حکومت کو تو ایک لڑکی جو ٹک ٹاک گرز لڑکی حریم شاہ تھی، اس پوری حکومت کو انہوں نے ہلا لیا، لیکن حکومت اس کا جواب نہ دے سکی۔ شیخ رشید کو اس ٹک ٹاک گرز نے چیلنج کیا، اس لڑکی نے شیخ رشید وہ جواب نہ دے سکے۔ اب میں اس ٹک ٹاک گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہوں؟ اے پی سی کے بعد مولانا کو نوٹس دینا یا نوٹس کی خبریں میڈیا پہ آنا، یہ اے پی سی سے پہلے کیوں نہیں؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اس پارٹی کی ایک ذمہ دار بندے نے مجھے ایک ٹاک شو سے فارغ ہوتے ہوئے مجھے کہا کہ جو بولے گا وہ اندر جائے گا، جو حکومت کے خلاف بات کرے گا وہ جیل کی کوٹڑی میں جائے گا۔
اب آپ خود اندازہ لگائیے. لیکن حافظ صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا مین کنٹیسٹ بھی نہیں بنتا, کیونکہ آبویسلی آپ نہ فیڈرل میں ان کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, نہ سوائے کے پی کے اور کہیں پہ بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہے, تو آپ ان کے خلاف اتنا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور لانگ مارچ تک جائیں گے اور اکھاڑ دیں گے حکومت کو, اس حد تک کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ذاتی وہ ہے رنجش ہے؟ نہیں, کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے, ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے مینڈیٹ کو کیوں, آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیے, خیبر پختونخوا میں اپوزیشن لیڈر کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے, بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں, پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے بعد اپوزیشن میں پی ایم ایل این کے بعد بڑی پارٹی جمعیت علماء اسلام ہے. تو اس لیے ہماری لڑائی تو یہی ہے کہ یہ جو 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا, یہ لیگ الیکشن تھا. یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے, اپوزیشن کی 11 جماعتیں, لیکن حافظ صاحب آپ کس حد تک جائیں گے؟ مجھے بتائیے آپ کس حد تک جائیں گے اس گورنمنٹ کے خلاف اب کی دفعہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے, اور وہ کس حد تک آپ تک جائیں گے؟ یہ سوال ہے. ابھی بات صرف جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے, ابھی بات صرف جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے, پوری متحدہ اپوزیشن 11 جماعتوں کی بات ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ متحدہ پلیٹ فارم سے ہوگا, وہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا, اس میں پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے سر, مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ آپ کی مولانا کی جو ملاقات ہوئی یا جو ملاقاتیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ اگر دھرنوں کے ذریعے اس گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو یہ جمہوری نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ فوراً الیکشن ہو جائے گا, یہ تو آپ ڈسٹربنس کریٹ کر دیں گے, کیوس کریٹ کر دیں گے. تو آپ اس لیول تک بھی جانا چاہ رہے ہیں, اور مولانا نے اے پی سی میں بیٹھ کے یہ کہا کہ مذہب کا کارڈ یوز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اس ملک کے اندر جو ہے بڑے سینسٹیو معاملات ہیں, تو آپ مذہب کا بھی انوالو کریں گے بیچ میں اگر آپ کو ضرورت پڑی عمران خان کو صرف اکھاڑنے کے لیے ان کی حکومت کو؟ نہیں, دیکھیں مصدق ملک صاحب, آپ نے چیف صاحب کی جو بات کوٹ کی کہ پھر عدمی استحکام آئے گا, سٹیبلیٹی کی فقدان آئے گی. آج کہاں سٹیبلیٹی ہے مجھے یہ بتائیے. جب 2018 میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا, اس وقت آپ کی معاشی گروتھ کیا تھا, شرح نمو کیا تھی؟ 5.5 یا تقریباً 5.6 شرح نمو تھا. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج مجھے جے ڈی پی بتائے آج کتنا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس وقت مہنگائی, مجھے ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, میں بتاتا ہوں, لیکن آپ کی تمام باتوں کا جواب کہ ٹک ٹاک گورنمنٹ ہے جس کو گرانے کے لیے اپوزیشن جو ہے سربستہ ہے, اس کا تو جواب دیں گے عامر لیاقت صاحب. لیکن آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ نواز شریف کے دور سے میں جو اکانومی کی پوزیشن تھی اس سے زیادہ بدحال اس وقت پوزیشن ہے. اور آج کا اگر میں عوام کو بتاؤں, ملک میں مہنگائی کی شرح میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ گزشتہ ایک ہفتے میں پھر بڑھی ہے مہنگائی, اور 8.86% پہ ہو گئی ہے. اور ٹماٹر, پیاز, چینی, آٹا, جو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں, 22 سے اوپر ان کی اشیاء جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی. ادویات کی تو بات ہی نہ کریں, 3 سے 4 گنا ہو گئی ہیں. ٹک ٹاک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اپوزیشن متحرک ہے جناب, چاہے شہباز شریف جیل میں جائیں یا کہیں بھی, اور نواز شریف لندن سے لیڈ کریں گے, مریم صاحبہ نے بتایا. تو عامر لیاقت صاحب ان کی گورنمنٹ کیا کرے گی, یہ پوچھتے ہیں ذرا ایک بریک کے بعد. عامر بھائی, میں نے یہ حساب لگایا ہے کہ ساری اپوزیشن بھی جیل میں چلی جائے نا, جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں, یہ آپ کی مبینہ ٹک ٹاک گورنمنٹ کو اڑا دیں گے, جسے انہوں نے دھرنا پہلے دے کے ہلا دیا تھا گورنمنٹ کو. اور یہ بات میں تنزن نہیں کہہ رہا, حقیقت میں مبنی کہہ رہا ہوں کہ ہلا سکتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو. سب سے پہلے تو میں حافظ حمداللہ صاحب سے میں بالکل یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ ٹک ٹاک کی باتیں کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹک ٹاک دیکھتے بھی ہوں گے, پھر اس کے بعد خے کر کے ہنستے بھی ہوں گے. لیکن اگر ٹک ٹاک کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ٹک ٹاک گورنمنٹ آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی بہت ٹپ ٹاپ ہیں, اور بہت اچھے خاصے ٹپ ٹاپ ہیں. ٹپ ٹاپ بن کر آتے ہیں, ٹپ ٹاپ بن کر بیٹھتے ہیں, چہرے پہ چہرہ سجاتے ہیں, ہم ٹک ٹک کرتے ہیں. چلے ٹک ٹک بھی کر لیں حافظ صاحب ٹک ٹک بھی کر لیں, لیکن آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں, علمی استعداد رکھتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک وسیع علم ہے. آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, جو دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنائے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. تو مطلب یہ کہ دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنانا اور پھر ایسی باتیں کرنا, یہ نامناسب سی باتیں ہیں. جہاں تک یہ پوری حکومت کا تعلق ہے, دیکھیے آپ کو, میں فضل الرحمان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, اور اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے 5 حج
ایسے کیے جن میں فضل الرحمان صاحب ساتھ تھے اور میں ان کے پاس جاتا تھا, ان سے ملتا تھا, اور وہ ڈائبٹیز کے مریض ہیں اور ان کے کب شوگر ان کی لیول لو ہونا ہے, ہائی ہونا ہے, تو ان کے بھائی بیٹے ان کا خیال رکھتے جو اس وقت ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں. تو میں تو ہمیشہ سے عزت کرتا ہوں اور آج بھی عزت ہی کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. لیکن یہ جس طرح کے گفتگو حافظ صاحب نے کی, حافظ صاحب حریم شاہ وغیرہ کو چھوڑیں, ہمیں تو حریم و دبیس پردوں کے پیچھے, عالیشان بنگلے اور حریم و دبیس پردوں کے پیچھے رات کے 2 بجے جو تنظیم سازی ہو رہی ہے نا, ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. ہماری توجہ کی سارا محور ہمیں اس تنظیم سازی پر کرنا چاہیے جو عالیشان بنگلوں کے حریم و دبیس پردوں کے پیچھے رات کے 2 بجے ہو رہی تھی. حریم شاہ کو چھوڑ دیجیے, آپ اس حریم کی طرف آئیے کہ جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کو اگر یہ باتیں بری نہیں لگتی, اگر آپ کو اس میں یہ کوئی خرابی نظر نہیں آتی, اگر آپ کو اس میں برائی نظر نہیں آتی, تو پھر حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ حمدللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا آپ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا. تو پھر اس کا مطلب آپ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب سونپا ہے, جو آپ کو جو کہنا چاہیے, آپ نے امام پر تو بات کر دی, لیکن کیا آپ نہیں جانتے حافظ صاحب کہ امام کا لفظ سیاست کے اندر استعمال نہیں ہوتا؟ سیاست میں رہبر ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے. امام کا لفظ سیاست میں استعمال نہیں ہوتا. امام مسجد کا ہوتا ہے, امام ایک پیش امام ہوتا ہے, اور امام اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو امام علی مقام سیدنا حسین کا ذکر امام کے تناظر میں آتا ہے. اگر امام کی بات ہوگی تو آپ کو کم از کم اس پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ امام نہ کہیں بلکہ رہنما کہیں, لیڈر کہیں, رہبر کہیں, جو بھی کہنا چاہتے ہیں. APC سے عامر بھائی اس کو تو رسپونڈ کرنے کوئکلی. دیکھیں دیکھیں اے پی سی سے کیوں خطرہ ہوگا؟ دیکھیں اے پی سی میں سب سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ اے پی سی میں کہا تھا آصف زرداری صاحب نے کہ, اور اے پی سی میں سب سے زیادہ نقصان کسی کو اگر پہنچا ہے تو مولانا صاحب کو پہنچا ہے. مولانا صاحب کی تقریر نشر نہیں ہونے دی گئی, مولانا صاحب کی تقریر کو روکا گیا, مولانا صاحب جو بات کرنا چاہ رہے تھے مولانا صاحب کی وہ بات نہیں ہونے دی گئی. چلیں اب میرا ٹائم کم ہے, میں نے باقی لوگوں سے بات کرنی ہے, میرے ساتھ اور ایک بات اور اے پی سی میں آصف زرداری صاحب نے یہ کہا تھا سب سے پہلا گرفتار مجھ کو کیا جائے گا. ان کی پیشن فرض جرم لگ گئی, آج گرفتار میں ہوں گا, گرفتار تو شہباز شریف ہوگا, وہ فرض جرم. اچھا حمداللہ صاحب اور پھر مصدق صاحب پر جاؤں گا. حمداللہ بھائی یہ بتا دیجئے مجھے صرف کہ بیسیکلی اب آپ نون لیگ کی طرف سے کس کی طرف دیکھیں گے؟ شہباز شریف صاحب جیل میں جا چکے ہیں obviously, حمزہ شہباز بھی نہیں ہے, تو مریم نواز صاحبہ کی طرف دیکھیں گے یا نواز شریف سے اسی میں آگے جائیں گے, خواہ وہ استعفے ہیں, خواہ وہ لانگ مارچ ہے یا دھرنا ہے, واٹ ایور, کس کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نون لیگ کی؟ پھر میں پوچھوں گا مصدق صاحب سے فردر. جی حمداللہ صاحب. دیکھیں کامران بھائی بات ہے, میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے جو باتیں کی امام کی, پتہ نہیں کیا میں اس میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. ایک دفعہ ماضی میں مجھ سے ناراض ہوئے تھے, میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آگے انہوں نے کسی اور پارٹی میں بھی جانا ہے, اس کو بھی جوائن کرنا ہے. میرے بڑے بھائی دوسری بات یہ ہے, جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کس کی طرف دیکھیں گے شہباز شریف گرفتار ہوئے, نون لیگ کی طرف سے. دیکھیں پی ایم ایل این ایک پارٹی ہے, ہاں جی, ہم پی ایم ایل این کی طرف دیکھیں گے. ایک پارٹی ہے, اس پارٹی کی قیادت اور اس پارٹی کا جو اصل لیڈر ہے وہ مصدق ملک صاحب تشریف فرما ہے, میاں نواز شریف صاحب ہے. یہاں مسلم لیگ کی صدر شہباز شریف صاحب ہے, اس کی نیب. لیکن سر میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ تو بڑا خطرناک ہے حمداللہ صاحب, آپ اس کو افورڈ کر سکیں گے؟ وہ تو بڑا سیدھا ہی جاتے ہیں اداروں کے اوپر, بڑا خطرناک بیانیہ ان کا. دیکھیں میری بات سنیں, کیا خطرناک ہے؟ یہ خطرناک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ پوری اپوزیشن کا اعلامیہ ہے. آپ 26 نکات کو دیکھیے, لب لباب اس کا یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو. تو سر آئین کی بالادستی ہے نا حمداللہ صاحب, پارلیمنٹ فنکشن کر رہی ہے, آپ اس کا ممبر ہیں سیاست میں. جی دیکھیں پارلیمنٹ کیسی فنکشن کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا اس ملک میں قانون سازی پارلیمنٹ کے ذریعے زیادہ ہوئی ہے یا آرڈیننس زیادہ جاری ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری بن چکی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آگیا, میں دوبارہ آنا آپ کے پاس. حمداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے, میں مختصر سی بات. جی سر. آپ اس ملک کی موجودہ پارٹی کی حکومت, اس پارٹی کی لیڈرشپ کی ویژن دیکھیے. معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بنگ کاشت کرنے کی اجازت دی, چرس اور ہیروئن کی فیکٹریاں لگانا, لوگوں کی بے روزگاری ختم کرنا. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کو سکون دینا ہے اور سکون قبرستان میں ملے گی.
تو بند کی کاشت سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پاس وقت بڑا کم ہے. حمداللہ صاحب, صدیق ملک صاحب, آپ کی پارٹی اب لیڈ ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کریں گے. اگر وہ کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی بیچ میں نہیں ہے, مفاہمت کا ایک چیپٹر ہے, پھر تو بڑی خطرناک سی بات ہے. آپ لوگ اٹھا سکیں گے باہر نواز شریف صاحب کا, ان کے نظریے کا, نظریات کا؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ کوئی چارہ تو رہ نہیں گیا. وہ تمام جگہ جس میں گفتگو ہو سکتی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرامز کے اندر کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ اگر کشمیر کا معاملہ ہو تو چیف آف دی آرمی سٹاف آ کے خود بریفنگ دیتے ہیں. اگر کوئی اور معاملہ ہو گلگت بلتستان کا تو چیف آف دی آرمی سٹاف خود بریفنگ دیتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جمہوری نظام میں جس کو لیڈر آف دا ہاؤس کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کا کام کیا ہے؟ آپ اگر اپوزیشن سے بات بھی نہیں کر سکتے تو آپ... سوری, میں آپ کو ایک بات بتاؤں مصدق بھائی, مائنڈ نہ کیجیے گا. عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ آپ لوگوں کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ کرپٹ ہیں, آپ لوگوں نے ملک کو تباہ کیا. آپ کی شکلیں دیکھنے کی رواداری, وہ آپ سے ہاتھ بنانا چاہتے ہیں, وہ آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے آپ کی اپوزیشن کی. اس لیے وہ آر بی چیف کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اس لیے نہیں بیٹھتے وہ ان میٹنگز میں, وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے. جی ان کو ریزائن کر دینا چاہیے نا جمہوری نظام میں تو, اگر وہ لیڈر آف دا ہاؤس کا کام نہیں کر سکتے. اور یہ جو آپ روش بتا رہے ہیں, یہ تو ہٹلر کی بھی تھی, اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہٹلر صرف یو ٹرن لینا سیکھ لیتا تو تاریخ میں اس کا مقام ہی بالکل مختلف ہوتا. تو میرے خیال میں یو ٹرن لے کے ہٹلر کا جو نیا مقام ہے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں, اور ایک نیا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہر فیشسٹ ریجیم جو ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپوزیشن کو ڈی ہیومنائز کرو, ڈی ہیومنائز کرنے کے بعد ان سے گفتگو چھوڑو, اس کے بعد اجارہ داری قائم کرو, تشدد کی, ظلم کی, اور جو جی میں آئے کرتے چلے جاؤ. اور یہی وہ کر رہے ہیں. اگر کوئی اور طریقہ کار ہے, کوئی جمہوری نظام, آخر ہماری پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے اس کے اندر ہمارے ادارے, ہماری پارلیمان ہے, اس کے نیچے کمیٹیز ہیں. جب آپ کہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے اور ہم کسی پہ مقدمہ کر کے, عامر بھائی کیوں نہیں بات کرتے اپوزیشن سے؟ پھر بات آ جاتی ہے اداروں کے اوپر کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ عام میٹنگز بھی چیئر نہیں کر پاتے, تو کیوں؟ ٹھیک ہے, جو کرپٹ ہے وہ جا رہے ہیں جیلوں میں اور یا باہر آ جائیں گے. آپ لوگ تو ملے نا, فنکشن آف دا گورنمنٹ تو چلنا چاہیے نا سر. اپوزیشن از اے پارٹ آف گورنمنٹ فنکشننگ. کامران بھائی میں عرض کروں کہ ہم نے ان کو دعوت دی کہ انتخابی اصلاحات کے معاملے میں آ کر بات کریں, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. ہم نے ان کو ہاؤس آف ایڈوائزری کمیٹی... عامر بھائی آئی ایم سوری, مجھے کہا جا رہا ہے بریک میں 1 منٹ اوپر ہوگا, مجھے بریک لینی پڑے گا. آئی ایم سو سوری, بریک لوں گا جی. ادھر اس عوام کو کرپشن کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے خطرہ ہے. پرائم منسٹر کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں 8.86% مہنگائی ہو چکی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کچھ کرنے کو تیاری. ویسے اپوزیشن کے خلاف ان سے آپ 5 پریس کانفرنس کروا لیں, دن میں کر دیں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.